کیا جو مین اپوزیشن پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کو خاطر میں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جو پریسر تھی وہ تو کچھ اور ہی زبان بیان کر رہی ہے، اور وہ تو باقاعدہ، کیونکہ یہ ویسے ایک تشویش کی بات تو ہے ہی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ بھی اب ان کے آنکھ کے حوالے سے بھی اب تشویشناک رپورٹس آ رہی ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر آج پورے روز سے گردش کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جیسے خان صاحب کی بیماری کا میڈیا سے پتہ چلا تھا، ہمیں اس کا بھی میڈیا سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ بلیک آؤٹ کی فضا کیوں ہے؟ پاکستان میں جو حکمران ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں شروعات کرتے ہیں اس ڈائیلاگ کی اور اس میڈیشن کی، صلح صفائی کی؟ یہاں سے بھی تو شروعات ہونی چاہیے۔ اٹ شوڈ آل بگن ایٹ ہوم، یہ ضروری سوال ہے۔ اور جو سہیل آفریدی صاحب نے جو اب سے کچھ دیر پہلے پریسر کی ہے، اس کا صرف ایک ایکسرپٹ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ سنیے گا کہ وہ کن الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور وہی جو پہلے ہم باتیں سنتے تھے، خاصی خطرناک باتیں کہ سر پہ کفن باندھنے والی، جنازے پڑھنے والی، یہ والی گفتگو دوبارہ پی ٹی آئی کیوں کر رہی ہے؟ کیا ان کو مجبور کیا جا رہا ہے یا پھر پی ٹی آئی کے اپنے رینکس میں کچھ مسئلے ہیں؟ سنیے گا سہیل آفریدی کی اپنی زبانی۔ اگست بہت دور ہیں۔ دوسرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے گرمی کیسی سردی کیسی، پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمیشہ تیار ہی رہتی ہیں، اور عمران خان صاحب کی محبت میں وہ نہ گرمی دیکھتی ہے اور نہ سردی، تو انشاءاللہ زیادہ گرمی نہیں آئے گی۔ میرا تو آپ انشاءاللہ تعالی جنازہ پڑھنے ہی آئیں گے۔ جی، اگست بہت دور ہے اور گرمی سے پہلے ہی کچھ احتجاج کا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک رد عمل دیا یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے بھی، جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ قاسم خان صاحب ایک بڑی مربوط قسم کی مہم چلا رہے ہیں یو این میں، اقوام متحدہ میں، اور وہ ایک حکومتی تمام وزراء کی طرف سے ایک بہت سنگین ترین الزام تھا جو کہ عائد کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے صاحبزادے پر۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے آج ری ایکشن دیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا وہ میں ڈیورنگ دا شو ہی چلیں سنا دوں گی ناظرین کو بھی، اور اس کے توسط سے سوال بھی کر لیں گے کہ جو یہ ذمہ داری سہیل آفریدی گورنمنٹ پر دے رہے ہیں، کیا حکومت اس طرح کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے یا پھر ابھی بھی حکومت اپنے اسی پرانے موقف پر قائم ہے کہ ایکچولی یہ سارا کچھ ایک کنسپیریسی کے تحت پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی ڈائریکٹ فیملی ممبرز یہ کنسپائر کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان۔ اوور ٹو آر گیسٹس، فوری طور پہ معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں۔ بیرسٹر عمیر احمد خان نیازی ہمیں جوائن کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ممبر قومی اسمبلی، اپنی جماعت میں ایک بڑے امپورٹنٹ رائے رکھنے والے ممبر ہیں اور لیڈر ہیں۔ خوش آمدید آپ کو بیرسٹر صاحب۔ قمر زمان قاہرہ صاحب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ تمام تر بحث میں اپنے جماعت کے موقف کے ساتھ ہم سے جڑتے ہیں، اور سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں جو کہ تمام معاملے پر اپنی جماعت کا پرسپیکٹو ہمارے ساتھ رکھیں گے اور پی ایم ایل این کا جو پورا ویو ہے وہ ساتھ رکھیں گے۔ آپ کو بھی بہت ویلکم۔ بلکہ میں آپ سے ہی آغاز کرتی ہوں، اگر عفنان صاحب آپ سنیے گا یہ جو بات کی ہے سہیل آفریدی صاحب نے، اور آپ پہ انہوں نے ایک ڈائریکٹ اس کی ایک رسپانسبلٹی دی ہے that the onus is not on them, it's on you۔ سنیے گا انہی کی اپنی زبانی۔ Are you ready to take this responsibility؟ جی ایس پی پلس سے اگر فرد پاکستان کو خدا نہ خواستہ نکالا جاتا ہے تو یہ ان کے اپنے ہی کرتوت ہیں۔ تو قاسم خان صاحب تو ادھر پاکستان میں نہیں رہتے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ جو کر رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ کل کو پاکستان اس سے نکلتا ہے۔ جی عفنان صاحب، آپ ذمہ دار ہوں گے اگر ایسا کچھ ہوا تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہیں ان کا بیٹا ادھر یورپ میں بیٹھ کے انٹرنیشنل کانفرنسز کے اوپر جا کے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور اس کے اوپر اور وہ خالی اکیلا نہیں بیٹھا، اس کے ساتھ تمام پاکستان کے جو دشمن ہیں، چاہے وہ یہ بلوچ لبریشن بی ایل اے والے ہوں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ادھر بیٹھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یا وہ پرو انڈیا ہیں یا اینٹی پاکستان ہے، اس طرح کی جو لابی ہے اس کی کانفرنس میں جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے والد صاحب کو جو ہے وہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے جیل میں تو ان کو نہیں نکال رہے، اس لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہے۔ حالانکہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ یہ پوچھیں اپنے ماموں سے دونوں سے کہ یہ اسرائیل کی جو اتنی سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ کون سا آئین اور قانون کی عملداری ہے؟ یہاں پہ 70,000 جو ہے وہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھیں، اس کا سوال تو انہوں نے پوچھا نہیں اپنے ماموں سے دونوں جو کہ سکہ بند جو ہے وہ یہودی اور زائنسٹ ہے، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی زائنسٹ ہیں اور یہودی ہیں، یہ جو انہوں نے ابھی حرکت کی ہے، کیونکہ یہ صرف اسرائیلی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو
ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، پاکستان کے کو ڈیفالٹ کیا جائے، پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے، اور یہ اس ایجنڈے کے تحت یہ والی ساری وہ باتیں کرتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ افسوسناک بات ہے کہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں سخت الفاظ میں جو کچھ انہوں نے اس دن کیا ہے. تو اور اچھا عفنان صاحب سہیل افریدی صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بات ضرور فرما دیں کلیئرٹی کے لیے، وہ بارہا آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہیں گے کہ ہم نے کب یہ الفاظ بولے یا یہ جملہ کہا کہیں بھی کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے. وہ ایک دوسری پیرلل کانفرنس میں تھے، وہ بہرحال یقیناً وہ ایک غلط جگہ تھی، وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. جن افراد کا آپ عارف اجاکیہ، یہ نسیم بلوچ، ان کی بات کر رہے ہیں آپ کے ان کے ساتھ تھے، وہ بھی فیئر انف کہ وہ اینٹی پاکستان. بٹ یہ بات تو انہوں نے اپنی زبان سے نہیں ادا کی، کیونکہ آپ تو بڑا سیریس بات کر رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پھر اسی وجہ سے ان کو بھی زائنسٹ کہنے پر مجبور ہو گئے، جب انہوں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے. تو نہیں، اس کانفرنس کا جو ایسنس تھا وہ اینٹی پاکستان تھا. اگر آپ اس کے اندر جو باقی لوگ ہیں وہ تو یہ بات کر رہے تھے نا، اور پھر یہی زبان جو ہے وہ سہیل افریدی بھی اب بول رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا، پھر کڑیوں سے کڑیاں ہی ملتی ہیں نا اس طرح. اگر سہیل افریدی صاحب یہ بات نہ کرتے تو شاید میں بھی یہ والی بات نہ کرتا، لیکن جب انہوں نے خود کر دی ہے یہ والی بات، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوارڈینیشن سے سارا کا سارا کام کیا جا رہا ہے. اور یہ بات آپ اگر یاد کریں، عمران خان صاحب کو جب وزیر اعظم سے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے جلسے کیے تھے کچھ، اگر آپ کو یاد ہو. ان جلسوں میں بھی وہ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہو جائے گا. آپ کو اگر یاد ہو، آپ اگر یاد کریں اس بات کو، تو یہ ان کا ایجنڈا ہے جس کے اوپر وہ یہ پہلے سے کام چل رہا ہے. اور یہ اب جو ہے یہ اس طرح انہوں نے اب کرنا شروع کر دیا کہ یہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو کرپشن ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ جو پیسے آپ نے اٹھا کے ایک بزنس مین کو دے دیے تھے اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جہاں جو زمین آپ نے روایت میں لی ہے 600 کنال اپنی بیگم کے اس میں ٹرسٹ میں، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں بتاتے. بھائی اگر کوئی کرپشن کرے گا برطانیہ میں تو کیا اس کو آپ چھوڑ دیں گے کہ اگر وہ کسی عام آدمی کا بچہ ہے یا وہ کوئی ایک عام آدمی ہے؟ ادھر برطانیہ میں تو اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، مگر پاکستان میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ان کے والد صاحب کو لیکن صحت کے مسئلے پر تو اگر برطانیہ میں بھی کوئی قیدی ہو تو اس کو صحت کے مسئلے پر تو کوئی اس پہ وہ نہیں ہوگا نا، اس کو ڈاکٹرز کا بھی ایکسیس دیا جائے گا، فیملی کا بھی دیا جائے گا. اینڈ پاکستان میں وہ قیدی ہونے کے باوجود ان کے خان صاحب کے آگ کے حوالے سے مسائل تھے، اب بشرا بی بی کے آگ کے حوالے سے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت نے جو بھی عمران خان صاحب کو آنکھ کی تکلیف تھی اس کے لیے اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے ان کو فوراً ہاسپٹل بھی لے کے گئے، ان کا چیک اپ بھی کروایا. اور ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے، اور جو ان کے رائٹس ہیں ایز پریزنر ان کو پوری طرح جو ہے ان کو وہ رائٹس ملے. ہم نے تو نہ کبھی یہ کہا ہے، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی ایج 75 سال سے زیادہ ہے، اور ظاہر ہے وہ عمر کے حصے میں ہے کہ اس میں مسئلے مسائل کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں. اور اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ بشرا بی بی کا بھی ہے. تو اس کے باوجود اگر کوئی بھی ایشو ہوگا تو ہم ان کو پوری کی پوری میڈیکل فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کریں گے، اور جو ان کے مسائل ہیں جو ہم حل کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اور بٹ وائی ڈینائی ایکسیس، یہ ضروری بات تھی، اس کا ایک جملہ بتا دیں. نہیں، وہ ڈینائی ایکسیس یہ ہے کہ دیکھیں ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ آیا تھا کہ آپ ان کی ملاقاتیں کرنے دیں، اور یہ ایک فیصلے کا حصہ تھا. دوسرا فیصلہ کا حصہ یہ تھا کہ یہ پولیٹیکل باتیں نہیں کریں گے. مگر آپ دیکھیں اب یہ عید کے اوپر فون کے اوپر بات ہوئی ہے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ قاسم خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں. اب بھائی عدالت کا آپ وہ والا فیصلہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے جو آپ کو جس کو فائدہ آپ کی ذات کو ہے، مگر آپ عدالت کی اس والے حصے کو آپ فالو نہیں کرنا چاہتے جس میں یہ کہا گیا کہ آپ ایک قیدی ہیں، آپ ایک کانوکٹ ہیں، تو پھر آپ سیاست نہیں کر سکتے. پھر آپ نے دونوں حصے جو ہے نا اس فیصلے کے بتائے کہ پارشلی کہتے ہیں کہ فیصلہ عمل کریں، لیکن دوسرا حصہ آپ کہتے ہیں ماننے سے انکاری ہیں. بہرحال یہ پوچھتے ہیں قاہرہ صاحب، پاکستان کے لیے تو بڑا آج اہم دن ہے، کیا اس کی وجہ سے، ان کوششوں کی وجہ سے آپ، کیونکہ بہت چیزیں آپ نے بڑے ایک طویل عرصے میں آپ نے دیکھی ہیں ایٹ ہیلم آف افیئرز، اور ویری ریسنٹلی ایز ویل PDM-1 میں بھی آپ جب وزیر تھے، اور ابھی بھی ایون ناؤ آئٹ سے، تو کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کچھ خاطر خواہ نتائج، کچھ سبسٹینشل نتائج نکل پائیں گے اس جنگی ماحول کو ڈسپیٹ کرنے میں؟ مطلب اصل تو یہ سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ڈے ون سے، ایک تو پاکستان نے بڑی بیلنس پالیسی رکھی کہ انہوں نے امریکہ کو کنڈیم کیا، اسرائیل کو کنڈیم کیا،
ایران کے اوپر ہونے والے حملوں کو، ایرانی قیادت کے قتل کو، ان کی شہادتوں کو، جس طرح ان کو شہید کیا گیا، اس سارے عمل کو کنڈیم کیا ہے، اور پھر ایران کے عوام کے ساتھ ہونے والے مظالم کو کنڈیم کیا ہے. سعودی عرب کو بھی اعتماد میں رکھا، ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، اور ایران نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کو بھی سرزنش کیا ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ یہ غلط ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بھی سارا اوپن چیک دے دیا. پاکستان کی جنرلی پالیسی کو سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان ایک اچھا طریقے سے اپنا کیس لڑ رہا ہے یا چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اب دوسرا تناظر یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں کیا دیکھا جاتا تھا؟ ایک غیر ذمہ دار قوم، ایک لڑاکے سے، دہشت گردی کا شکار، انسٹیبل سی پولیٹیکل پروسیس جو ہے ہمارا، اور اس میں ایک ویک نیشن کے طور پہ، ویک اکانومی کے طور پہ ہمیں دیکھا جاتا تھا. یہ پچھلی جو جنگ ہوئی، چھوٹی جنگ ہماری ہندوستان کے ساتھ، اللہ نے اس میں فتح دی، تو اس میں پاکستان کا وقار بہتر ہوا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اور دوسرا، اس جنگ کے اندر جبکہ ایک طرف دنیا کی سپر پاور تھی اور بہت سارے گلف کنٹریز جو کہ ایران کے خلاف کھڑے ہیں، پاکستان کو اپنی پالیسی بیلنس سے چلانا بہت مشکل کام تھا، لیکن پاکستان نے وہ کیا، اور ڈے ون سے اس نے کوشش کی کہ یہ عمل جو ہے یہ رک سکے، اور اس کو ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے. پاکستان کی جو کوششیں ہیں امن کے لیے، اس کو بھی تعریف کی ہے. ایرانین نیشن بھی، ایران کی قوم اور حکومت اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے. سعودی عرب بھی آپ کے ساتھ ہے، قطر بھی آپ کے ساتھ ہے، یو اے بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی ایفرٹس ہیں. اور ہمارے جو دیگر مسلمان ممالک ہیں، وہ ترکی ہو، وہ ایجپٹ ہو، وہ باقی دنیا کے ممالک، وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اقوام عالم جنرلی پاکستان کی. تو یہ جو کوشش تھی، بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے، اس کوشش کو سارے لوگ ایک سراہ ذمہ رہے ہیں. دار قوم کے طور پہ سراہا گیا ہے. اب ہمیں توقع کرنی چاہیے، اللہ کرے ہم اس میں کوئی ہاتھ بٹا سکے تو بھی، لیکن ہمارے سے تو بڑا کام. اس لیے دعا کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے ساری قوم کو، کہ پاکستان کی کوششوں سے ایک تو یہ خطے میں امن آئے، یہاں پہ ایرانی بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ رکے، طاقتور کا ہاتھ رکے اور مظالم رکے. دوسرا، دنیا کی اکانومی جو ہے اس پہ جو ساری دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے، اور یقیناً جب اکنامک ٹرمائل ہوتا ہے تو جو ویکر سیگمنٹ آف سوسائٹی، جو کمزور طبقات ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوتا ہے. لہذا ان کو بھی سپورٹ ملے. تو پاکستان کو جو کوششیں ہیں وہ مثبت ہیں، اس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اور آج بھی صرف ایک جملہ فرما دیں اور قاہرہ صاحب بیفور آئی گو ٹو عمیر صاحب، کہ کیا یہ ساری کوششوں کے حوالے سے، خارجی جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے، پارلیمنٹ کو وہاں پہ کوئی ایک سیشن، کوئی ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، یہ پارلیمنٹ کا ایشو نہیں ہے اس وقت. پارلیمنٹ میں اگر کوئی چیز پاکستان کی طرف سے ہوگی تو یقیناً، کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزیں بھی سیکرٹس ہوتی ہیں. یہ معاملہ کہ آپ نے کھلی ڈیبیٹ میں اپنی قوم کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہاں تو ایک بند کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو کے اندر ہم سوئے لگا رہے ہوتے ہیں اور خبر بریک کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں مقابلے میں. تو یہ تو بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بالکل اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے. جو ذمہ داری ہے سفارتکاری کی وہی رکھنی چاہیے. بہت دو ٹوک آپ نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے قاہرہ صاحب، کہ آپ نے دو ٹوک اس میں کہا ہے کہ نہیں، مطلب اس میں کوئی ifs and buts آپ نے نہیں رکھے، کہ یہ پارلیمنٹ والا معاملہ ہے ہی نہیں. میں بڑا واضح طور پہ اس پہ کہہ رہا ہوں. نہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں سیکریسی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا انتہائی حساس معاملہ ہے، اور دنیا کا کوئی ملک، میں کوئی کہہ رہا ہوں، کوئی ملک اس سٹیج پہ اپنے جو ایشوز ہیں ان کو اپنے اوپن ڈیبیٹ میں نہیں لاتا. ویری فیئر. جب وقت آئے گا تو ضرور کیا جائے گا. اور ہماری قومی قیادت کو پرائم منسٹر نے بلا کے ان کی جماعتوں کی قیادت کو اعتماد میں لیا، یہ بھی بہت اچھی بات تھی. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ ان کیمرہ سیشن ہوا تھا. اور اب جو مرحلہ ہے، خاص طور پہ اب جو مرحلہ ہے، اس مرحلے پہ تو بالکل، اس مرحلے میں تو نہ میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے اس کو بات کی جا سکتی ہے، نہ کسی اور کے ساتھ. ویری فیئر. ٹھیک ہے، آپ نے میڈیا کو بھی اس میں کہا کہ وہاں پہ بھی مناسب نہیں ہے. جی عمیر صاحب، اوور ٹو یو. آپ نے سن لیا، جب موقع آئے گا تو بریف کیا جائے گا. ابھی صرف ان کیمرہ بریفنگ، جس کا آپ لوگوں نے تو بوائیکاٹ کیا تھا، اور اس کا عفنان صاحب کی بھی بات کا ضرور جواب فرمائیے گا کہ کڑیوں سے. میں ایک اور گزارش کروں، جو میں نے کہا نا ان کیمرہ ہوئی تھی پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے. اس وقت جو پروسیس جاری ہے وہ تو اقوام عالم کی، یعنی ایران کی اور امریکہ کی جو سفارتکاری ہے ان کے درمیان، اس کا تو کسی کے ساتھ شیئر کرنا ممکن نہیں ہے. آپ دنیا کے وہ 4 ممالک جو اس میں کوششیں کر رہے ہیں، صرف ان کی حد تک، چند لوگوں کی حد تک یہ معاملہ رہنا ہے. یہ تو ذرا ساری بات نکلی تو سارے کا سارا پروسیس جو ہے
یہ ڈی ریل ہو سکتا ہے. Very fair. اس کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے میں نے کہا ہے. کریکٹ جی عمیر صاحب. ابھی تو ان کیمرہ کا بھی انہوں نے کہا گنجائش نہیں ہے. ایک پہلے قاہرہ صاحب والی بات کا جواب دیکھیں, یہ خالی ایک فرنٹ پہ نہیں ہو رہی میڈیشن اگر دیکھا جائے, دیکھیں بظاہر نظر آئے گا کہ جی پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے میڈیشن کا, مگر اس میں ڈفرنٹ ممالک کے ڈفرنٹ طرح کے سٹیکس ہیں. اگر دیکھا جائے آنے والے دنوں میں اگر امریکہ ایگزٹ نہیں کرتا تو یہ عین ممکن ہے کہ ایران امریکہ کا افغانستان ثابت ہو. اس میں بہت ساری اور سپر پاورز کے اور طرح کے انٹرسٹ ہوں گے. تو ہم خالی ایکسپیکٹ کریں کہ جی یہ خالی آگ ادھر تک محدود ہے اور اس سے ہمیں نہیں افیکٹ کر رہی. دیکھیں ہمیں معاشی فرنٹ پہ وہ بہت بری طرح سے افیکٹ کر رہی ہے. اگر خالی ایف بی آر کے حوالے سے دیکھ لیں, ہم ابھی 400 ارب شارٹ ہیں اپنی ٹیکس کلیکشن میں. پھر جو فیول کی آ رہی ہے ہٹ عوام کو, وہ کسی کو نہیں پتا وہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں جو انٹر لنکڈ ہیں. وہ ہم خالی کہیں کہ جی یہ باہر کا معاملہ ہے اور اس طرح سے حل کر لیں گے. دیکھیں کل کو خدا نہ خواستہ ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں تو پھر کیا پاکستان پوزیشن لے گا. دیکھیں میڈیٹر وہی بندہ ہو سکتا ہے جو نیوٹرل ہو بظاہر. چلیں پاکستان نے اپنی نیوٹرلٹی ایک طرح سے ثابت کی تو دونوں فریقین نے اس پہ اپنی ریلائنس شو کی اور ادھر کچھ نہ کچھ گفت و شنید ہو رہی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ کیا پاکستان اس کیپیسٹی میں ہے کہ کسی طرح کی اپنی انفورسمنٹ بھی کر سکے. کل کو یہ تو نہیں ہوگا کہ ٹاکس بریک ڈاؤن ہو تو پاکستان کسی ایک اور سائیڈ کے ساتھ اسے کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیا جائے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو پارلیمان سے آپ ڈی لنک نہیں کر سکتے. سیکنڈلی جو عفنان بھائی نے بات کی, دیکھیں جذباتی باتیں کی, دیکھیں والیوم 10 کھول لیں سارا پتہ چل جائے گا کون کتنا محب وطن پاکستانی ہے, کون کس کے تعلقات ہیں. دیکھیں ایک ایگزامپل ہے, 2005 میں ہل میٹل اسرائیلی کمپنی تھی, اس سے عمران خان نے تو نہیں میٹل شریڈر خریدا تھا نا, سعودی عربیہ میں پکڑا گیا تھا. وہ کس کا تھی العزیزیہ, وہ سارے تانے بانے جوڑ لیں. پھر دیکھیں جی ایس پی پلس کا ہم اتنا وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں, آپ ان کو دیکھیں کس فورم پہ بات ہو رہی ہے. کیا وہ یورپین یونین کے فورم پہ ہو رہی ہے؟ جی ایس پی پلس سٹیٹس آپ کو کس نے دیا ہوا ہے؟ یورپین یونین نے دیا ہوا ہے. 27 آپ نے کووننٹس ان کے ساتھ سائن کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے پاکستان میں کسی فیکٹری میں جی چائلڈ لیبر چل رہی ہے, مطلب کارپیٹ چلیں بچوں سے جی نوٹ کرائے جا رہے ہیں, کوئی میڈیا والا وہ خبر بریک کر دیتا ہے, گلوبلی اس کا نوٹس لے لیا جاتا ہے, پاکستان کی وہ آ کے جو ہے نا کارپیٹ انڈسٹری پہ سینکشن لگا دے رہے. کیا آپ بلیم اس میڈیا والے کو کریں گے یا آپ کی انفورسمنٹ کو آپ بلیم کریں گے کہ آپ لیبر لاز نہیں انفورس کر رہے؟ دیکھیں آپ نے خود یہ کووننٹ سائن کی ہوئی ہیں, ہم ان چیزوں کا خود پاس نہیں رکھ رہے. ہم خالی کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو نہیں انہوں نے کہا نا کہ اس کو ریووک کر دیں, پاکستان کو یہ کنسیشن نہیں ملنی چاہیے. ایک اپنے والد کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں, اس والد کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں جو سابقہ پرائم منسٹر ہے, جس کا 1000 دن کی قید ہونے والی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی قید تنہائی کا دیکھ لیں. اور یہ زبانی کلامی باتیں نہیں, یہ آپ کی اپنی میڈیکل رپورٹس ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کی صحت کو مس ٹریٹ کیا گیا, کس طرح سے چھپایا گیا. حکومتی یہی وزیر تھے نا جو اون ہی نہیں کرتے تھے. کریکٹ عمیر صاحب, لیکن یہ پلیز بتائیں کے بعد عرض یہ ہے کہ ابھی اس کا عفنان صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا جو آپ فرما رہے ہیں, وہ عفنان صاحب نے یہ کہا کہ آپ ہاف ہارٹڈ تو نہیں لے سکتے عدالتی فیصلے کو. بہرحال عدالتی فیصلے میں بے شک یہ کہا گیا ہے کہ آپ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں, اس کو روا رکھیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو مینیول میں بھی ہے ہر جگہ کہ آپ آ کے سیاسی بات نہیں کریں گے. اور ابھی انہوں نے اگزامپل دی, وہ عظمیٰ خان صاحبہ والی سیاسی بات علیحدہ تھی. ابھی جب یہ عید پہ بھی جب بات کروائی گئی ہے خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے, تو انہوں نے پھر سیاسی پیغام ان کے تھرو آگے ریلے کیا ہے. دیکھیں سیاسی پیغام تو کبھی بھی دنیا کی کوئی عدالت نہیں روک سکتی. اس فیصلے کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کہا کہ اڈیالہ کے باہر نہیں کریں گے. خالی اڈیالہ کے باہر کیا ایشو کہ وہاں نقص امن کا خطرہ نہ ہو. وہ باقی پولیٹیکل بات کو کس طرح رول آؤٹ کر, آپ یا تو اپنے قانون کو امینڈ کر لیں, آپ بتائیں جیل مینول میں ایسی کون سی پروویژن ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کے پاس جب جاتے رہے, ڈاکٹر عدنان سے لے کے 50 لوگوں کی جو حاضریاں وہاں ہوتی تھی, گھنٹوں ملاقات چلتی تھی, باقاعدہ بڑے ٹیبل بوفے سیٹ لگتے تھے, وہاں کیا جو ہے نا حال چال پوچھا جاتا تھا. بات ہے ملکی لیڈر ہے, ہم نے اس دور میں گریس شو کی, آپ تھوڑی اب شو کر لیں. بات ہے ٹیبل ٹرن ہوتے رہتے ہیں, آج ہماری باری کل کسی اور کی ہوگی, مگر بات ہے کہ اچھا بڑی امپورٹنٹ آپ کی طرف سے ایک بات آ گئی ہے عمیر صاحب, آپ نے چونکہ کہا نا کہ یہ اڈیالہ, آپ مطلب یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں, عرض کر رہی ہوں, یہ پوائنٹڈ ایک بات کا جواب ہے کہ آپ نے کہا کہ اڈیالہ کے باہر تو بہرحال ممانعت ہے, لیکن ایکس پہ بات کرنے سے ممانعت نہیں ہے. لیٹس گیز پہ ہیئر فرام ایوری ون آن دا میٹر آفٹر اے بریک. ناظرین